السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانذر عشیرتک الاقربین۔ وقال اللہ تعالی واوحینا الی موسیٰ ان ارضعیہ واذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ سیرت انبیاء اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم خاص مرحلوں میں جیسے بحران ہو، جیسے مشکلات کا دور ہو، جیسے بہت سخت صبر کی ضرورت ہو، یا جیسے بہت زیادہ ناکامی آ پڑی ہو، یا نوجوانوں کی تربیت کرنی ہو، یا خواتین کی رہنمائی کرنی ہو، ان سلسلے میں اگر ان عنوانوں کو دیکھا جائے تو انبیاء کرام کی رہنمائی قرآن مجید نے بہت عمدہ طریقے سے بتا دی ہے، اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خدا سے ڈراؤ اور ان کو متبع بناؤ، اور اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے اندر اپنا جو کردار بنایا تھا، اس کردار میں آپ نے ایک لقب آپ کو مل گیا رزلٹ کے طور پہ کہ صادق اور امین آپ کا نام پڑ گیا، اور آپ نے کبھی اس کو ٹھیس نہیں پہنچائی۔ بڑی اونچی تجارت کرتے ہوئے امین بھی تھے، اور ان کے ساتھ بہترین سلوک بھی تھا، اور بولنے میں صداقت ان کا خاص شیوا تھا، اور یہی چیز آپ نے اپنے رشتہ داروں میں دی۔ جیسے حضرت علی کو تیار کیا، اور وہ جس وقت بول رہے تھے کہ اے بھائی جان، اگر ساری دنیا بھی آپ کے ساتھ مخالف ہو تو میں جو کھڑا ہوں میں آپ کا ساتھ دوں گا، اور پھر آپ نے اپنے گھر والوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو سارا مسئلہ اپنی کردار کی زندگی اور 25 سال سے لے کے 40 سال کی جوانی اور 50 سال پہنچنے تک اپنا کردار ان کو تربیت کے طور پہ دیا، اور پھر آخر پہ آپ کو پریشانی میں انہوں نے جو حوصلہ دیا وہ ایمان ساز ہے۔ یہ فرد سے لے کے معاشرے تک کی اصلاح کا ایک تربیت کا ایک پہلو ہے، اور اس میں آپ اپنا کردار جو کعبے کے اندر نماز کی صورت میں پیش کر رہے تھے، اور اس لیے عورتیں خواتین کی تربیت سازی میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ آپ حوصلہ رکھیں، آپ کے گود میں ہم اس بچے کو پہنچا دیں گے، اور انہوں نے رہنمائی کی اور خدا نے اس بچے کو اپنی ماں کی گود میں لا کے پہنچا دیا۔ اور نوجوانی میں اگر تربیت کرنی ہو تو قرآن نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جوانی میں جو قصہ بیان کیا ہے کہ ان کا دل کر رہا تھا کہ زیادتی کرنے والے کو وہ سمجھائیں، لیکن وہ ان کے ہاتھ سے جب مر گیا، اور دوسرا پھر وہ دوسرے دن بھی اسی طرح فساد مچاتا کھڑا تھا جو بنی اسرائیلی تھا، آپ کی قوم کا بندہ، تو آپ اس کو سرزنش کرنے کے لیے اس کی طرف بڑھے کہ تو ہی فساد کرتا ہے ہر جگہ، کل بھی تو فساد کر رہا تھا، آج بھی تیرا ہی جھگڑا ہے لوگوں کے ساتھ۔ تو اس وقت وہ ڈرا اور اس کی منہ اس کا کھل گیا، اور وہ بولا کہ نہ مجھے نہ مارنا، کل بھی تم نے بندہ مار دیا اور آج مجھے مارنے لگے۔ کی ہم نوائی کے لیے خدا کا قرآن یہ کہتا ہے کہ خدا نے ان فرعونوں کے دربار سے ایک بندے کو اس کا ہم نوا بنایا، اور پھر وہ وہاں سے نکلا، اور موسیٰ تمہیں مارنے کی سکیم بن گئی ہے، اپنی جان بچاؤ، اور وہ وہاں سے گھوڑے سے شعیب تک پہنچ گئے، اور پھر حضرت شعیب کی جوان بیٹی اور شرماتے ہوئے اس نوجوان سے کو لا کر اپنے گھر میں پہنچایا، اور اپنے ابا کو یہ تلقین کی کہ وہ جو امین بھی بہت ہو اور زوردار بھی بہت ہو، کہ جانوروں کو شکایت وغیرہ کر دی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے صبر کے مرحلے پہ، ایوب علیہ السلام کی بیماری کے مرحلے پہ بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ جہاں بہت تکلیف پہنچ گئی ہو تو وہاں حضرت ایوب علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اور جو اندر کی بات ہے حدیث نے بتائی ہے کہ خدا میری زبان بچائے رکھنا
باقی تو کوئی غم نہیں ہے، وہ تکلیف اللہ نے دی ہے تو صبر کریں گے، لیکن میری زبان اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے۔ اور پھر خدا نے اس کے بدلے میں ان کی ساری تکلیفیں دور کر دیں، ان کو مال بھی دے دیا اور ان کے بیٹے بھی دے دیے۔ اور پھر حضرت ابراہیم کا شیوہ ہے کہ اپنے والد کے سخت نظریاتی دشمن ہونے کے باوجود ان کو بولتے ہیں یا ابت لم تعبد ما لا یسمع، اے میرے ابا جان۔ اور پھر آخر پہ ان کو دعا دیتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، ان کو آخر پہ دعائیں دیتے ہیں۔ اور یہ ہے چیز کہ جس کے لیے بندے کو سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، اپنا کردار بنانا ہے حضرت نبی کریم کی طرح، اور پھر لوگ پہ دعائیں کرنی ہیں کہ اے ربا ہماری اس مشکل میں ہماری مدد فرما۔ اور وہ ہر مرحلے پہ نبی کریم نے یہ عمل کر کے دکھایا کہ جنگ کا پہلو ہو تو بدر میں آپ ساری رات ندائیں کرتے رہے، اور جب آخر پہ آپ کی وفات مبارکہ ہوئی تو آپ نے اپنے ساتھیوں صحابہ کو بہت لمبی لمبی دعائیں دیں، اللہ تمہارا حامی ہو، اللہ تمہارا مددگار ہو، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ یہ دعائیں دیتے ہوئے نبی کریم اپنے حجرے میں آئے اور اللہم الرفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے دنیا کو ودا کر دیا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی البانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔